أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ويطعموا أطعمة العجم فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل درود بجی محمد وآل محمد. اس دعا، اس آرزو و اس خواہش کے ساتھ کہ مجالس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان محافل میں ہماری زبان سے جو کلمات جاری ہوں، ہماری سماعت تک جو کلمات پہنچے، اس میں خدا اور اولیاء خدا کی رضا شامل حال ہو اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد وآل محمد پر. اس دعا اور اس آرزو اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا اور ہماری اولاد کا شمار محبان محمد و آل محمد میں سے قرار پائے. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجالسیں ذکر کی، یہ محفلیں فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر نور سے منور ہوں. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد. روتا ہے جو حسین پہ وہ حق شناس ہے. جوان نے یہ مرثیہ پڑھا. واقعتاً انسان کی زندگی میں یہ حقیقت کار فرما ہے کہ میں ایز اے انسان ایک عبد کی حیثیت سے ہم سب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا مقام اور منزلت کیا ہے. اور جب تک میں اور آپ اپنے مقام اور منزلت کو نہیں پہچانتے، اس وقت تک اس کے مطابق جو ذمہ داری ادا کرنی ہے، جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اس طریقے سے میں اور آپ زندگی نہیں گزار سکتے. جب تک میں اپنے مقام اور منزلت کو نہیں پہچانوں کہ میں ہوں کون، میرا مقام کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. نہ فقط بنیادی طور پر بے عنوان انسان اور عبد، بلکہ ڈیفرنٹ رول کے جو اپنی زندگی کے اندر میں اور آپ پلے کرتے ہیں، چاہے وہ ایک باپ کا رول ہو، ایک ماں کا رول ہو، ایک بھائی کا رول ہو، ایک بہن کا رول ہو، ایک وائف کا رول ہو، ایک ہسبینڈ کا رول ہو. یہ ڈیفرنٹ رولز ہیں، ڈیفرنٹ رسپانسبلٹیز ہیں، ڈیفرنٹ کام ہے کہ جو میں سوسائٹی میں انجام دے رہا ہوتا ہوں. مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں ان کے مقام اور منزلت کو پہچانوں. جب میں اس کے اسٹیٹس کو پہچانوں گا تب میں اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتا ہوں اور اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہوں. یا جو ٹاپک ہے ہمارا، اس
روش کہ جو مجھے اختیار کرنی چاہیے اس کے مطابق میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ عزادارانہ امام حسین علیہ السلام، جو ٹائٹل، ایک ٹائٹل کہ جو آپ پر اور مجھ پر خدا کی نعمت اور خدا کی رحمت کی وجہ سے عارض ہوا ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے عزادارہ امام حسین علیہ السلام، شیعہ اہل بیت علیہم السلام۔ یہ کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مقام و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ مکان جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مختلف الملائکہ کا مکان ہے، یعنی وہ مکان ہے کہ جہاں پر میٹافزیکل ورلڈ سے ملائکہ اس امید پر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اس نعمت سے اپنے آپ کو مستفیض کر سکے۔ یہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو اس ٹائٹل کو جو عطا کیا، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ میں اور آپ اس کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ورنہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اور آپ برگزار کرتے ہیں، لیکن شاید جس طریقے سے اس سے استفادہ کرنا ہے اس طرح سے میں استفادہ نہیں کر پاتا۔ ورنہ یہ جو کام میں اور آپ انجام دے رہے ہیں اس کو اگر صحیح معنوں میں انجام دیں، یقین جانیں میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس دستگاہ کے اندر، جسے حسین علیہ السلام کی دستگاہ کہتے ہیں، یہ جو سسٹم میرے آقا و مولا نے حیات کا سسٹم بنایا ہے، جہاں پر حیات کو بانٹا جا رہا ہے مجھے اور میرے اور آپ کے لیے، آپ ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں کس قدر باعظمت مقام اور منزلت ہے۔ یہ جو میں اور آپ سنتے ہیں نا کہ عزادار امام حسین کا جو ٹائٹل ہے وہ دعائے جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک بار درود بھیجو محمد علیہ۔ کامل الزیارہ کے اندر ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک بار درود بھیجو محمد علیہ۔ ایک بار حبیب خدا بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، دیکھا امام حسین علیہ السلام بی بی کے آغوش میں موجود ہے۔ آقا نے بی بی سے کہا کہ اس فرزند کو میری آغوش میں دو، مجھے میری گود میں دو۔ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں امام حسین علیہ السلام کو لیا اور گریہ کرنا شروع کیا، میرے آقا کے کچھ مصائب پڑھنا شروع کیے۔ بی بی نے کہا کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طولانی روایت کے اندر مختلف حقائق کو پیش کیا بی بی کے سامنے، اس کے بعد ایک جملہ کہا۔ شاید رسول کے ذہن میں یہ موجود تھا کہ بی بی یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر میرے حسین کے ساتھ یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ اگر میرا بیٹا، میرا فرزند، میری آغوش کا پلا ہوا سید شباب اہل جنہ یہ سب قربانی دے گا، اس کی تاثیر کیا ہے اس کائنات کے اندر؟ کون اس سے افیکٹو ہوگا؟ اس پیغام کو کون پہنچائے گا دوسروں تک؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے کی ساری قربانی ضائع ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی سلام اللہ علیہ کو یہ جملہ کہا، تاتی ہے قوم، ایک قوم آئے گی، ایک گروہ آئے گا، ایک نیشن آئے گی، محبینہ جو ہم سے محبت کرتی ہوگی، لیس فی الارض اعلم باللہ ولا اقوم بحقنا منہم، اور اس قوم سے زیادہ خدا سے آشنا کوئی نہیں ہوگا اور ہمارے حق سے زیادہ آشنا کوئی نہیں ہوگا۔ فقط یہ لوگ ہوں گے جو خدا کو جانتے ہوں گے، خدا کی معرفت رکھتے ہوں گے اور ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہوں گے۔ وَلَيْسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ غَيْرُهُمْ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ فِي ظُلُمَاتِ الْجَوْرِ، اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کے اندر پیام حسینی کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اس کے پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ جب یہ قوم آئے گی، یہ قوم جو حسین کے پیغام سے ایسی آشنا ہوگی، خدا کا رسول کیا کہتا ہے؟ ظلمت عرض کے اندر، یہ جو ڈارکنیس ہے، یہ جو جاہلیت جدید کی اندھیروں کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر خدا کا رسول یہ کہتا ہے اولئک مصابیح، یہ نور کے محور ہوں گے، یہ نور کے چراغ ہوں گے ان اندھیروں کے درمیان۔ وہم شفعاء، انہیں خداوند عالم شفاعت کا مقام اور منزلت عطا کرے گا۔ وہم واردون الحوض غدا، اور روز قیامت جب یہ مجھ پر وارد ہوں گے، مجھ پر حاضر ہوں گے روز قیامت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔
میں ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوں گا، ان کے چہروں پر حسینی ہونے کی علامتیں ہوں گی، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ حسین کے عزادار ہیں، حسین کے محب ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا کا رسول یہ کہتا ہے کہ اہل کل دین یطلبون ائمتہم، ہر دین کے ماننے والے، ہر راہ و روش اور پیروی کرنے والے، ہر زندگی گزارنے والے اپنے امام کے پیچھے ہیں، اپنے رہبر، اپنے لیڈر، اپنے سربراہ کو، اپنے امام کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہم یطلبوننا، یہ لوگ فقط ہمیں فالو کرتے ہیں، ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہمارے پیچھے چلتے ہیں، ولا یطلبون غیرنا، اور ہمارے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے، ہمارے علاوہ کسی کو فالو نہیں کرتے، ہمارے علاوہ کسی کی طرز زندگی پر زندگی نہیں گزارتے، فقط ہمارے طرز زندگی پر زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن جب ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے لوگ خلق کیے جائیں گے، خدا کا رسول کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ قِوَامُ الْأَرْضِ بِهِمْ يَنزِلُ الْغَيْثِ، زمین کا قیام ان کے ذریعے سے ہوگا۔ خدا بند عالم اپنی رحمتیں زمین پر جو نازل کرے گا، جو آسمان سے بارش برسے گی وہ ان کے طفیل برسے گی۔ اس دنیا کو جو رزق عطا ہوگا وہ ان محبان محمد و آل محمد کی طفیل پوری کائنات کو رزق عطا ہوگا۔ ایک بار درود بھیجو محمد و آل محمد۔ بس یہ ٹائٹل، یہ عنوان بہت عظیم عنوان ہے، اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی مجھ پر آپ پر بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کو میں اور آپ برقرار کر رہے ہیں، اس کو معمولی مت لیں۔ جو بھی، جیسے بھی، جب بھی، جہاں بھی کوئی کام ہو جائے تو ہو جائے گا، نہیں، اس کو اس طریقے سے ادا کریں کہ یہ ایک کام جو میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، اس کی ارزش خدا بند عالم کی بارگاہ میں کس قدر عظیم ہے۔ بعض اوقات جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے بزرگ دادی، دادا، یہ لوگ جو ہمیں مختلف چیزوں کی تربیت دیتے تھے۔ نیاز امام حسین علیہ السلام جب تقسیم کی جاتی تھی، ایک خاص احترام ہوتا تھا۔ جب عزاداری امام حسین علیہ السلام کی مجلس برگزار کی جاتی تھی گھر کے اندر، ایک خاص احترام، ایک رسپیکٹ، ایک ادب کے ساتھ ان سارے کاموں کا انجام دیا جاتا تھا۔ انسان احساس کرتا تھا کہ مثلا شاید ایک حدیث قصہ چند لوگ مل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، لیکن احساس کرتا تھا کہ گھر کا ماحول تبدیل ہو چکا ہے، گھر کے اندر ایک اسپریچویلٹی اور ایک معنویت کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ واقعتاً ایسا ہے۔ اگر میں اسی کام کو کہ جو ظاہری اور مادی دنیا کے اعتبار سے بہت معمولی کام ہے، خلوص کے ساتھ اس کے مقام اور منزلت کو سمجھتے ہوئے انجام دوں، اس کے اندر اس قدر تاثیر ہے کہ میری اور آپ کی زندگیاں تبدیل کر سکتی ہے۔ میرے اور آپ کے جو پرابلم جس وقت ہے، جو ظلمت کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اندر ذکر امام حسین علیہ السلام آرک آف سیلویشن ہے، میری اور آپ کی نجات کا باعث ہے۔ لیکن آپ اور میں اس کو وہ جو جائگہ ہے، اس کا جو مقام ہے، اس طریقے سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ میں نے کہا معمولی مت سمجھے، کوئی بھی کام آپ کریں۔ بعض اوقات اگر آپ عزاداری کے اندر آپ جا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ عزاداروں کے فقط جوتوں کو جو ہے وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ایک خاص انداز میں اس کو جو ہے ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کی کام بھی عبادت ہے خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر، اس کی بھی ارزش ہے خداوند عالم کی بارگاہ کے اندر۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں کام کو کیسے انجام دے رہے ہیں۔ جو 2 دن سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، روش کام کرنے کی، طرز کام کرنے کا، وے آف پرفارمنگ ایکشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا اور آپ کا بیہیویئر بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اور آپ کیسے ٹریٹ کریں اس کام کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر میں اور آپ اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے اس کام کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے ایک سوسائٹی کے اندر۔ میں اور آپ اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں، ہمارے گھر منور ہو سکتے ہیں، یہ سوسائٹی منور ہو سکتی ہے، دنیا جو ہے وہ میں اور آپ روشن کر سکتے ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے۔ لیکن اگر یہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دیا جائے گا تو یہ ذکر جس طرح سے اس کی تاثیر ہونی چاہیے تھی وہ تاثیر نہیں ہوگی۔ لہٰذا قدر و قیمت کو پہچانیں۔ یہ ٹائٹل عزاداری امام حسین علیہ السلام کا ہے، عزادار امام حسین علیہ السلام کا ہے، غم گسار امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ممبر پہ بیٹھنے والے کا عنوان ذاکر کا ہے، آپ کا عنوان ذکر سننے والے کا ہے، کوئی نوا خوان ہے، کوئی قصیدہ خوان ہے، کوئی تلاوت کر کے، کوئی خدمت کر کے مختلف انداز میں
اس دستگاہ کو روشن کر رہے ہیں، اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اس سسٹم کو میں اور آپ چلا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا ایک خاص رول ہے کہ جو میں ادا کر رہا ہوں، ہم ادا کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس مقام کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے پروپورشنل، اس کے ریلیٹو طریقے سے جو ہے مجھے کام کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر میں نے اسے اس طریقے سے انجام نہیں دیا تو پھر وہ تاثیر جو اس کام کی ہونی چاہیے تھی مجھ پر نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، یہاں پہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ ذکر امام حسین علیہ السلام میں کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی۔ اس کے اندر اس بات کی فکر مت کریں کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ لائکس کر رہے ہیں، کتنے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ سب فرعی چیزیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کے اندر روح کتنی زیادہ ہے۔ جب میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک قربانی انجام دی تھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں، ایک کونے میں چند جوانوں کو، چند بوڑھوں کو، چند بچوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ نہ سوشل میڈیا تھا اس زمانے میں، نہ ویڈیوز تھی، نہ کیمریز تھے، نہ ریکارڈنگ تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جو ذکر خدا سے وصل ہو جائے، جو نام خدا سے وصل ہو جائے، جس پہ صبغت اللہ آ جائے، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے، وہ نابود ہونے والا نہیں ہے، اسے کوئی بھلا نہیں سکتا، وہ زندہ ہے۔ لیطفئ نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں گے، لیکن نور خدا بجھ نہیں سکتا۔ یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ شہید زندہ ہے، اس دنیا میں زندہ ہے۔ ایک بزرگواں نے ایک شہید کی شہادت کے بعد کہا تھا کہ وہ شہید شہادت سے پہلے کم خطرناک تھا، شہید ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شہادت سے پہلے مادی دنیا کی لیمیٹیشنز تھی، اس دنیا کی لیمیٹیشنز کے اندر گرفتار تھا۔ یزید اس زمانے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ذکر حسین، نام حسین، یاد حسین، مکتب حسین کو اس دنیا سے مٹا چکا ہے، لیکن اسے یاد نہیں تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں کہا تمہو لا تمہو ذکرنا، اب حسین کا ذکر مٹ نہیں سکتا، اب حسین کی یاد مٹ نہیں سکتی، اب یہ چراغ کبھی بھی بجھایا نہیں جا سکتا۔ بس جب حسین کا ذکر زندہ ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو اگر واقعی معنوں میں ذکر امام حسین علیہ السلام سے وصل کر دیں گے تو میں اور آپ بھی زندہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر فقط فارمیلٹیز کے اندر میں اور آپ گرفتار رہیں تو پھر یہ ذکر نعوذ باللہ میرے ساتھ وہ کام انجام نہیں دے سکتا جس کا پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اپنے مقام اور منزلت کو پہچانیں، اس عزاداری کی ویلیو کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اس کمرشلائزیشن سے کہ نعوذ باللہ جس کے اندر میں اور آپ اس وقت گرفتار ہیں، اس سے بچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کے واقعی معنوں میں عزاداروں میں ہم سب کا شمار ہو سکے۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وآل محمد پر۔ روش زندگی کے اعتبار سے کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ زندگی کا انداز، وہ طرز زندگی، وہ روش، وہ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے کہ جس کا مجھے آپ کو خیال رکھنا ہے اس دنیا میں زندگی کرتے ہوئے۔ کیونکہ عقیدہ، عمل، حب و بغض، یہ سب کا سب امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کا طرز زندگی بعض اوقات اتنا زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے کہ وہ وائس ورسا افیکٹ کرتا ہے، اور وہ ویلیو سسٹم، وہ ورلڈ ویو جو میرا ہے، میں بعض اوقات اس کے اگینسٹ میں 180 ڈگری اپوزٹ چلنا شروع کر دیتا ہوں، فقط اس وجہ سے کہ میرے زندگی گزارنے کا انداز تبدیل ہو چکا ہے۔ میں نے عادت کر لی ہے کسی اور انداز میں زندگی گزارنے کی، میں کسی اور روش اور کام کرنے کے انداز سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں، اور یہ کمفرٹ زون جو میں نے اپنے لیے بنا لیا ہے وہ آہستہ آہستہ مجھے ڈیویٹ کر دیتا ہے میرے اپنے ورلڈ ویو سے، وہ آہستہ آہستہ مجھے وہ اعمال انجام دینے سے روک دیتا ہے جس میں بلیو رکھتا ہوں کہ یہ عمل ہونا چاہیے، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ کام کیا جانا چاہیے۔ وہ محبت، وہ نفرتیں کہ جو حب و بغض، جو تولی و تبری جو میرے دل کے اندر موجود ہے، اس کے باوجود میں نے جو اپنی زندگی گزارنے کے اصول بنا لیے ہیں، میں نے جو اپنی روش بنا لی ہے، یہ جو میرا بیہیویئر بن گیا ہے،
وہ مجھے اور میرے اس کام کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہ جو رابطہ ہے عقیدے اور عمل کا، یہ جو رابطہ ہے عقیدے اور حب و بغض کا، اور جو رابطہ ہے عقیدے اور طرز زندگی کا، یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ یہ مت سمجھے گا کہ یہ فقط ون وے ٹریفک ہے، کہ یعنی اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کا حب و بغض بھی اچھا ہو جائے گا، اور آپ کا طرز زندگی بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ تاثیر گزار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریورس انجینئرنگ بھی یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ اگر آپ کا طرز زندگی غلط ہو گیا، اگر آپ کی زندگی گزارنے کے پرنسپلز غلط ہو گئے، تو آہستہ آہستہ آپ کے حب و بغض کو بھی ڈیویٹ کر دے گا، آپ کے عمل کو بھی ڈیویٹ کر دے گا، اور آپ کے عقیدے کو بھی ڈیویٹ کر دے گا۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر، میں ان آیات کی تلاوت نہیں کر رہا جو قرآن کریم میں ان رابطوں کو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنے لیے، اور ایک سادہ مثال کے ذریعے سے ان بچوں کے لیے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے جب یہ شروع میں اعلان کیا جاتا ہے تو اعلان نہیں کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ نیچے کی مجلس میں چلے جائیں، کیونکہ یہ ٹاپک ان سے ریلیونٹ نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اگر عنوان تھوڑا چینج کر دیں کہ وہ لوگ کہ جو اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہے، انشاءاللہ اب طرز زندگی پہ جو گفتگو آئے گی تو ہم زبان پہ بھی تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن جو اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہے وہ نیچے جائیں تاکہ اس درس سے جو استفادہ حاصل کر سکیں، اور جو کمفرٹیبل ہیں چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں وہ یہاں پر جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے اور میں نے اسپرنگ، ابھی اسی کینیڈا کے اندر جو اسپرنگ آیا ہے ابھی، نہیں معلوم کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے، لیکن یہ جو درخت میں اور آپ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے اندر ہم لوگ کہتے ہیں کہ روٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ عقیدے کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول الدین۔ اصول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روٹس، ٹھیک ہے۔ درخت کے اندر جب روٹس ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس پورے درخت کو، اس کی برانچز کو، اس کی لیوز کو، اس کے فروٹ کو جو غذا مل رہی ہے تو کہاں سے ملتی ہے؟ کون سورس دے رہا ہوتا ہے؟ روٹس سے جو ہے اس کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیوز کا کیا کام ہوتا ہے، لیوز کیا کرتے ہیں، تو ہم جب چھوٹے تھے اور سائنس پڑھتے تھے ہمیں کہا جاتا تھا لیوز جو ہے وہ سن لائٹ لیتے ہیں اور اس کو فوڈ کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ درخت روٹس کے ذریعے سے، برانچز کے تھرو ٹری کو فوڈ مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیوز بھی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ٹری کو ریٹرن کے اندر فوڈ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا کام انجام دیتے ہیں، وہ بھی خزاں تیار کرتے ہیں، اس کو آمادہ کرتے ہیں اور پھر ریٹرن کرتے ہیں دوبارہ سے درخت کی طرف۔ بس یہ ٹو وے ٹریفک چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس درخت کو کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں سن لائٹ نہیں ہو تو آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا، چاہے اس کی روٹس کتنی بھی اسٹرانگ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ فقط عقیدہ کار فرما نہیں ہے، اس عقیدے کے ذریعے سے جو برانچز نکل رہی ہیں، جو لیوز آ رہے ہیں، اس کو بھی آپ کو جو ہے ایکٹیو رکھنا ہوگا، وہ بھی اپنا رول پلے کریں گے تو وہ روٹس کو جو ہے وہ غذا دیتے جائیں گے اور روٹس کو جو ہے اسٹرانگ کرتے جائیں گے۔ بس یہ ٹو وے ٹریفک ہے کہ جو دونوں طرف سے چل رہی ہے۔ آپ کتنا اس کا خیال رکھتے ہیں، وہ کتنا آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اگر میں اور آپ فقط توقعات رکھنا شروع کریں، اگر شوہر یہ کہے کہ بیوی میرا خیال رکھے گی اور میں تو گھر پورا دن جو ہے وہ کام کر کے آیا ہوں، اب اس کا کام ہے کہ میرا خیال رکھے، اور بیوی یہ توقع رکھے کہ میں پورا دن گھر میں جو ہے وہ شوہر کا انتظار کرتی رہی، وہ میری خدمت کرے گا، تو یہ گھر جو ہے وہ کبھی بھی چل نہیں سکے گا۔ لیکن اگر ٹو وے ٹریفک شروع ہو جائے، میں اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا شروع کروں، وہ اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹی کو ادا کرنا شروع کرے، تب میں اور آپ نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ میں نے کہا امپورٹنٹ کام ہے کہ میری اور آپ کا عقیدہ، عمل، حب و بغض اور طرز زندگی، مجھے اور آپ کو اس طرز زندگی کو اپنانا ہے جیسے اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو تعلیمات بیان کی۔ ایک بار درود بھیجیں محمد وعلی محمد۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن نے میرے اور آپ کے ساتھ کام کیا ہے وہ یہ کام کیا ہے، وہ کبھی بھی مجھے اور آپ کو آ کے یہ نہیں کہتے کہ تم اپنا عقیدہ تبدیل کر دو۔ وہ اکثر مقامات پر میرے اور آپ کے عمل پر بھی اعتراض نہیں کرتے۔ وہ بعض مقامات پر میرے اور آپ کے بغض اور حب و بغض پر بھی اعتراض نہیں کرتے۔ جو کام بنیادی طور پر ویسٹرن سویلائزیشن نے اور سیٹنک سویلائزیشن نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور اس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے،
وہ یہ عملی زندگی ہے، وہ جو پریکٹیکل لائف میں اور آپ گزار رہے ہیں، وہاں پر آ کے میرے اور آپ کے ویلیو سسٹم کو چینج کرنا شروع کیا، اور اس کی تاثیر خود بخود میرے عمل میں بھی ہونا شروع ہوئی اور میرے عقیدے کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اور یہاں پر ہے کہ جو واقعی معنوں میں بیٹل ہے، گراؤنڈ ہے، کہ جس کا مجھے اور آپ کو سولوشن سے پہلے غور و فکر کرنا ہوگا، سب سے پہلے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، ہاؤ آئی کین کاؤنٹر دیٹ، میں کیسے اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے اس کام کو انجام نہیں دیا تو میں اور آپ ضائع ہو جائیں گے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی، اوپن کچن کی مثال پیش کی تھی، کہ آج سے پہلے ابتدا کے اندر جب گھروں کو کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا تو وہاں پہ کلوز کچن کا جو وہ کانسیپٹ تھا، اس کے بعد اوپن کچن کا کانسیپٹ آیا۔ اس کے پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ تھا، اس کے پیچھے ایک پورا ویلیو سسٹم تھا۔ آئیے میں فقط ایک مثال اس چیز کو جو میں نے آپ کو آج کے ویسٹرن سویلائزیشن کے مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کو ذرا سا قرآنی مثال میں دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بار درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کرتا ہے قرآن کریم کے اندر، کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا، اور وہ فرشتے آنے کے بعد حضرت لوط علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن راستے میں ایک اسٹاپ کیا انہوں نے، ایک این راؤٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی پینے کے لیے رک گئے تھے۔ وہ بیچ میں رکے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے، وہاں پر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ ریسٹ کر لیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں انٹر ہوئے، قرآن کریم تعبیر استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے سلام کیا، انہوں نے حضرت ابراہیم کے سلام کا جواب دیا۔ قرآن کریم تعبیر استعمال کرتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 69 سے 76 تک یہ واقعہ موجود ہے۔ میں فقط آیت کا ایک ٹکڑا جو آیت نمبر 69 کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم نے ویٹ نہیں کیا، جیسے ہی دیکھا گھر کے اندر مہمان آئے ہیں، عجل حنیز لے کر آئے۔ حنیز کہتے ہیں، آج کے زمانے میں ترجمہ کروں، باربیکیو لیمب جو ہے نا وہ بالکل تازہ گوشت باربیکیو کر کے حضرت ابراہیم لے کر آگے۔ فما لبسا یعنی رائٹ اوے۔ اب آپ کہیں گے معجزہ ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کوئی معجزہ کیا اور سنگی لے کے آئے، یا اس زمانے میں اوبر ایٹ تھی، ایک فون کیا اور جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے سامنے جو ہے وہ باربیکیو موجود تھا، یہ لیمب نہیں۔ قرآن کریم ایک دوسری آیت میں کہتا ہے، میں نے کہا کہ نہ اوبر ایٹ کو فون کیا، نہ کسی ایپ کو ڈھونڈے تھے، نہ کسی جو ہے وہ ہوٹل کو فون کیا۔ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، وہ کسی ہوٹل میں نہیں گئے تھے، کسی اوبر ایٹ کو کال نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی زوجہ کو کہ جو گھر کے اندر موجود تھی اس کی جانب بڑھے، اور وہاں سے جو ہے وہ زوجہ جو ہے وہ ایک قد بانو تھی، ایک سگڑ عورت تھی، انہوں نے فوراً سے جو ہے وہ اپنے شوہر کے جب مہمان موجود تھے تو باربیکیو لیمب تیار کی اور اپنے شوہر کو کہا کہ یہ آپ خدمت میں لے جائیں، اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ سرو کریں۔ یہ کسی تاریخ کے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے، آج کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے فراغ الی اہلہ۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، راغ الروغ، علامہ طباطبائی زبان اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہڈن طریقے سے سامنے والے کو بتائے بغیر، اس کو یہ نہیں کہیں کہ میں آپ کے لیے کھانا لا رہا ہوں، آپ بیٹھیں آرام سے، وہ بھی آپ کے ساتھ تعارف کرتا رہے گا کہ نہیں پلیز کھانا نہیں لائیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو کھا کے آیا ہوں۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ بغیر بتائے ایک ہڈن طریقے سے کوئی بہانہ بنا کے، کوئی چیز بنا کے آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھوں کے اندر جو غذا موجود تھی اور اپنے مہمانوں کو جو سرو کیا۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ اوپن کچن کا کانسیپٹ نہیں تھا وہاں پر۔ حضرت ابراہیم کو قرآن کہہ رہے ہیں فراغ الی اہلہ، حضرت ابراہیم جو ہے وہ مہمانوں کو بغیر بتائے گھر کے اندر کی اندرونی کی طرف گئے اور اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور تازہ غذا لے کر اپنے مہمانوں کے لیے تشریف لے کر آ گئے۔ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، یہ جو چھوٹے نکات ہمارے ذہن کے اندر جو معمولی نکات قرآن کریم نے یہاں پر بیان کیے، یہ در حقیقت مجھے آپ کو طرز زندگی سکھا رہا ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ مہمانوں کی خدمت کے حوالے سے بھی نکات، بہت امپورٹنٹ نکات یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ جو طرز زندگی یہاں پر بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اپنے مہمانوں کے لیے آمادہ کرتا ہے، لیکن فراغ الی اہلہ، وہ اپنے گھر والوں کی جانب جاتا ہے اور وہاں سے جو غذا کو آمادہ کر کے ان کے لیے لے کر آتا ہے۔ بس یہ جو میں نے کہا کہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو مہمانوں کی نگاہ سے اوجھل تھی، اوپن کانسیپٹ نہیں تھا، بلکہ یہ فراغ کا مطلب ہے کہ مہمانوں کو نہیں پتا تھا حضرت ابراہیم کہاں چلے گئے۔ اگر اوپن کچن کا کانسیپٹ ہوتا تو پھر حضرت ابراہیم نظر آ رہے ہوتے، ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ حضرت ابراہیم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کچن کے اندر۔
لیکن ان مہمانوں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کچن کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور حضرت ابراہیم یہ کام کر کے واپس آ گئے۔ یہ فقط اشارتاً اس جملے کی طرف میں نے جو نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ جو کام کرنے کا انداز ہے، جو روش ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور بالآخر اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ وہ روایت کہ جو میرے آقا اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کی، اگر میں اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ خود حیرت کا شکار ہوں گے کہ آیا یہ جملہ بھی موجود ہے مثلا روایات میں اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے۔ میں عیناً جو ہے وہ عبارت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور عیناً جو ہے وہ عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ محاسن برقی کی روایت ہے، ہماری روایات کی کتابوں میں سے ایک قدیم ترین روایت کی کتاب ہے کہ جس کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ راوی جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کر رہا ہوں، اور امام جعفر صادق کا جملہ یہ بیان کر رہا ہے، کانا امیر المؤمنین یقولو۔ جب کانا عربی کے اندر امپرفیکٹ ٹینس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ امام نے ایک مرتبہ نہیں کہا، کانا یقولو امام کہتے رہتے تھے، امام عام طور پر یہ بیان کرتے رہتے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جملہ جو میرا مولا بیان کر رہا ہے وہ معمولی جملہ نہیں ہے، وہ میسج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے شیعہ علی علیہ السلام کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیام ہے، ایک گائیڈنس ہے، ایک رول ماڈل ہے کہ جو میرے مولا مجھے اور آپ کو دے رہے۔ کیا کہہ رہا ہے میرا مولا؟ لا تزال هذه الامة بخیر، یہ جو امت ہے، میرے فالوورز ہیں، میرے ماننے والے جو ہیں، میرے شیعہ جو ہیں، وہ خیر سے نہیں ہٹ سکتے، وہ خیر پر باقی رہیں گے۔ they will be on the goodness، اسی راہ پر استقامت دکھاتے رہیں گے۔ کب یہ ختم ہو جائے گا خدا نخواستہ؟ کب وہ حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے؟ ما لم یلبسوا لباس العجم، جب تک وہ اپنے دشمنوں کا لباس پہننا شروع نہ کر دیں۔ دوسرا، وَيَطْعَمُوا أَطْعِمَةَ الْعَجَمِ، اور ان کا کھانا ہمارے دشمنوں کے کھانے جیسا نہ ہو جائے۔ بلکہ میں اگر اچھا ترجمہ کروں، یہ جو اطعمۃ العجم اور البسۃ العجم کی جو بات کی گئی، یعنی یہ مفعول مطلق عربی کے اعتبار سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا کھانا نہیں، کھانے کا انداز اگر کفار کی طرح ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ خیر کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اگر ان کے لباس پہننے کا انداز یا اس کی روش کفار کی طرح ہونا شروع ہو گئی تو حق کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ مولا نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، مولا عزاداری میں جانا چھوڑ دیں گے، مولا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں کہا کہ لباس پہننے کا انداز، غذا کھانے کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے۔ میں فاسٹ فوڈ پہ بعد میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ، اگر توفیق ملی تو ایک پوری مجلس جو ہے ہم لوگ فاسٹ فوڈ پہ پڑھیں گے، لیکن ابھی ایک جملے کو میں صرف ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اس پہ تاکید کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر، یہ عملی زندگی کے اندر بہت زیادہ بینیفیشل ہے آپ کے لیے۔ میں ابھی اس کے صحیح اور غلط ہونے پہ اور آپ کی زندگی میں اس کی کیا تاثیر ہوگی اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف سوچنے کے انداز کی اس وقت بات کر رہا ہوں کہ میرا آپ سوچتے کیسے ہیں۔ دیکھیں، آج میں اگر آپ سے پوچھوں کہ فورک اور اسپون سے کھانا حلال ہے یا حرام ہے، آپ کہیں گے اس میں کوئی نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نیوٹرل ہے، آپ کھائیں، فورک سے کھائیں، آپ نہیں کھائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ کوئی نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ مباح، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی حکم شرعی موجود ہے اسپون سے کھانے پہ اور فورک سے کھانے پہ منع ہے اس کے اوپر؟ نہیں، کوئی حکم شرعی موجود نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم کے اندر، روایات کے اندر جو مستحبات ہیں، کہا کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوئیں۔ آج میں اپنے بچے سے کہتا ہوں دونوں ہاتھ دھوئیں، کہا بابا میں تو اسپون سے کھا رہا ہوں، مثلا ہاتھ دھونے کے ہاتھ کس بات کے لیے دھوں؟ میں تو ہاتھ سے کھانا ہی نہیں کھا رہا ہوں، میں تو جو ہے وہ اسپون اور فورک سے کھا رہا ہوں، تو مثلا وہ تو ڈش واشر میں پہلے ہی دھل چکی ہے، اب مجھے تو ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی مستحبات ہیں جس سے میں اور آپ اس کو انجام نہیں دے پاتے۔ یہ جو طرز زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو کھانا کھانے کا انداز ہے، اس میں بہت سارے ڈائمینشنز ہیں۔ میں ایک صرف مثال کے طور پر آپ کو یہ فورک اور اسپون کی جو مثال دی، بنوان نے مثال دی، میں فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوچنا شروع کریں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے کہ ہم لوگ یہ کام کیوں انجام دیتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے عمل کس لیے انجام دیا جا رہا ہے، اور اس کا افیکٹ کتنا زیادہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر۔ آج جو ہم نے اپنی زندگی بنا لی ہے، صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہم اور ہمارے بچے، ہر کوئی جو ہے وہ جس ٹائم پہ اٹھتا ہے، بار اسٹول کے اوپر بیٹھ کے جو سامنے موجود ہوتا ہے، اوون کے اندر گرم، مائکروویو میں گرم کیا جاتا ہے، اس کو کھا لیتا ہے، اور ایک مرکزی سطح کے اوپر، ایک دسترخوان کے اوپر بیٹھ کے میں اور آپ کھانا نہیں کھاتے۔ آپ اور میں سمجھتے ہیں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے میری اور آپ کی زندگی کے اندر، میرے اور آپ کے گھر کے اندر، میرے بیہیویئر کے اندر، میرے بچوں کے رابطے کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے۔
واقعتاً اس کی تاثیر ہے، لیکن میں اور آپ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کی کس قدر تاثیر میری اور آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہ جو میرا مولا یہ فرما رہا ہے کہ اپنے لباس پہننے کا انداز دشمنان اہل بیت کے لباس پہننے کے انداز کی طرح مت کرنا، اپنے کھانا کھانے کا انداز دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے کھانا کھانے کے انداز کی طرح مت کرنا، اس کے پیچھے بہت امپورٹنٹ میسج موجود ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میں نے کہا کہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، فقط اس نقطے کی طرف غور کرنا شروع کریں کہ جو آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ، اور جب انہوں نے، کنہوں نے؟ ہماری امت نے، امام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کی بات کریں، جب انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا اور ہمارے دشمنوں کے لباس پہننے کا انداز اور ہمارے دشمنوں کے کھانا کھانے کا انداز اختیار کرنا شروع کیا، تو خداوند عالم انہیں ذلیل کر دے گا، ان پر ذلت طاری کر دے گا۔ یہ اس معاشرے کے اندر یہ عزیز تھے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تھے، لیکن جب انہوں نے کسی اور کے راستے کو فالو کرنا شروع کیا تو کیونکہ وہ ذلت کا راستہ تھا اور عزت کے راستے کو ترک کیا، تو خداوند عالم بھی جو ہے ان کو ذلیل کر دے گا۔ یہ بہت، میں نے کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تاثیر گزار ہوتا ہے میری اور آپ کی روش کے اندر۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ان کی کتاب ہے داستان راستان، جس میں تاریخ کے چند واقعات کو نقل کرتے ہیں جو تاریخ کے اوتھینٹک واقعات ہیں۔ اپنے بچوں کو اسٹوریز کی عادت ڈالیں، لیکن حقائق کی اسٹوری کی، کہانیوں، ایلوژنس کے اندر زندگی نہیں گزاریں بچوں کو۔ موویز کی، وہ موویز خاص طور پہ کہ جو ایلوژن کے اوپر، جو فقط ڈیلوژنس کے اوپر زندگی کری، اس کے اوپر بچوں کو تربیت نہ کریں، حقائق کو ان کے لیے بتانے کی کوشش کریں۔ جو اسٹوریز بھی میں اور آپ ان کو بتا رہے ہیں وہ حقائق کے اوپر مبنی ہونی چاہیے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس داستان راستان کے اندر مروج الذہب مسعودی کی تاریخ کی کتاب اہل سنت کی مورخ کی، اس کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہا کہ بنی عباس کے زمانے کے اندر مہدی عباسی کا زمانہ تھا، صفا منصور، اس کے بعد مہدی عباسی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ ایک بار درود بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اس کے زمانے کے اندر ایک فقیہ ہے کہ جن کا نام شریک بن عبداللہ النخعی، جو شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ نے مروج الذہب سے نقل کیا۔ کہا بہت بڑا فقیہ، عالم، باتقویٰ، اہل سنت کے بہت عظیم فقیہ کے طور پر جو ہے مانے جاتے ہیں۔ مہدی عباسی نے ان کو کال کیا اور مہدی عباسی نے ان سے کہا کہ تم جو ہے میرے قاضی القضات بنو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں قاضی القضات تو نہیں بنوں۔ اس نے آفر کی کہ اچھا تم قاضی نہیں بنتے تو میرے بچوں کے ٹیچر بن جاؤ، میرے گھر پر آؤ، میرے بچوں کو ٹیچ کرو، تم ایکسپرٹ ہو، حدیث کے ایکسپرٹ ہو، میرے بچوں کو ٹیچ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں خلیفہ کی خدمت نہیں کرنا چاہتا، میں خلیفہ سے پیسے لینا نہیں چاہتا۔ جب خلیفہ نے دیکھا کہ یہ کسی بات کو قبول نہیں کر رہا، مشورہ کیا اپنے اطراف کے لوگوں سے اور پھر اس کو کال کیا۔ ایک بار درود بھیجیں محمد والے محمد۔ 3 مرتبہ درود بھیجتے ہوئے اگر دوستان آگے تشریف لیں تو بعض دوست اس وقت باہر موجود ہیں، انشاءاللہ کو سب بھی استفادہ حاصل کر سکیں۔ خلیفہ نے اس فقیہ کو کال کیا اپنے دربار میں اور کہا کہ میں تمہارے سامنے 3 آپشن پیش کرتا ہوں، کسی ایک کا انتخاب کرو، تینوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کہا کہ فرمائیے۔ کہا کہ جو میں نے پہلے 2 پیشنہاد یا سجیشنز دی تھی تمہیں، یا قاضی القضات بن جاؤ، میرے چیف جسٹس بن جاؤ، یا میرے بچوں کے ٹیچر بن جاؤ، یا ایک اور کام دیتا ہوں، ایک بار میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے سوچا کہ اگر میں قاضی بنتا ہوں تو یہ تو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ تو فل ٹائم ایک جاب ہے کہ جو میں کر رہا ہوں، اور پھر فیصلوں کے درمیان بھی ہر موقع پر مجھے اس خلیفہ کے ساتھ جو ہے بحث مباحثہ کرنا پڑے گا۔ کہا یہ تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر ٹیچر بنوں گا پھر بھی دن میں کئی مرتبہ اس گھر پہ آنا ہوگا خلیفہ کے، خلیفہ کا چہرہ دیکھنا پڑے گا، میرا ایک معاوضہ بنے گا، مجھے بالآخر اس سے جو ہے مجھے ریلیشن شپ بنانی پڑے گی۔
آسان طریقہ ہے، ایک بار کھانا تو کھانا ہے، ایک بار کھانا کھاتا ہوں میں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنے گھر پہ، میں اپنے گھر پہ جو ہے زندگی گزاروں گا. یہ تیسری جو سجیشن ہے وہ بہت اچھی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، باقی دو کو چھوڑ دوں. خلیفہ نے کہا موسٹ ویلکم، یہ قبول کرتے ہو. اس نے اپنے کچن میں اعلان کیا کہ 7 اسٹار دعوت کا اناؤنس کر دو، جو کچھ آج تک تمہیں آتا ہے، جس قسم کی ڈش بنا سکتے ہو، جو ایکسپرٹیز تمہارے پاس موجود ہے، ایک لیوش ڈنر کا جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر دیا اس نے. دسترخوان آمادہ کیا گیا. جو خلیفہ کے دربار میں جو افراد موجود تھے اس میں سے ایک یہ نقل کرتا ہے، کہا کہ جب یہ فقیہ یا عالم یا متقی یا باتقوی شخص اس دسترخوان پر حاضر ہوتا ہے، کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ آج تک اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. اس نے جب اس زرق و برق کو دیکھا، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا کہ اچھا ایسے بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے، یہ سب چیزیں بھی جو ہے دسترخوان پر آمادہ ہو سکتی ہے. تو پھر ایک دفعہ تو اس نے کھانا کھا لیا، لیکن اب وہ ایک دفعہ تو نہیں ہو سکتا. جب ایک بار انسان کو اس چیز کا مزہ آ جاتا ہے تو پھر اس عادت کو چھوڑنا جو ہے ممکن نہیں ہوتا. اب اس نے کہا پہلے مرحلے کے اوپر کہ آپ اتنی درخواست کر رہے ہیں، آپ نے ریکویسٹ کر رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں خلیفہ کی بات کا انکار کروں. آپ کے بچوں کی استاد تو بننے کو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تعلیم دینی ہے، ٹیچر بننا ہے، وہ تو مثلا میرا کام ہے، میں کر لیتا ہوں. اور تھوڑے دنوں بعد اس نے کہا کہ یہ بھی میری ذمہ داری، میں تو ایک عالم ہوں، اب مجھے قاضی بھی بننا چاہیے، حکم مجھے دینا چاہیے. باقی جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ تو صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، مجھے تو آتا ہے کہ فیصلہ کیا کرنا چاہیے. وہ ایک غذا جو اس نے اس دسترخوان پہ کھائی تھی، اس نے ان تمام کاموں پر اسے مجبور کر دیا جو خود اسے پتا تھا کہ یہ غلط کام ہے، جو انکار کر رہا تھا. جو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ طرز زندگی کی تاثیر ہوتی ہے آپ کی عقیدے اور آپ کے عمل کے اوپر، وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بعض اوقات میں ان چیزوں کو کرنا شروع کر دیتا ہوں اور پھر توجیہات اپنے ذہن کے اندر بنا لیتا ہوں. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر عام طور پہ کام کرتے ہیں، عام طور پر میں اور آپ بہت سارے کاموں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، بہت ساری عادتیں بنا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا اب اس کو حلال کیسے کیا جائے گا، اب اسے صحیح کیسے کیا جائے گا. کہیں سے کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی فتویٰ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو حلال بنانے. اگر آپ حلال بنا بھی نہیں تو اس بات کو جان لیجئے گا کہ جو تاثیر ہونے والی ہے آپ پر اور آپ کی اور میری نسلوں کے اوپر، اس کو میں اور آپ اس سے جدا نہیں کر سکتے. یہ ایک ریورس انجینئرنگ کا افیکٹ ہے کہ جو اس کے ساتھ ساتھ آنے والا ہے، اینڈ آئی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. یہ جو نقطہ ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ طرز زندگی ہے، روش زندگی ہے، زندگی گزارنے کے پرنسپلز اور اصول ہیں، میں کیسے زندگی گزارتا ہوں. اگر اس کی میں نے اور آپ نے اصلاح نہیں کی، اگر اس کو میں نے اور آپ نے نہیں سیکھا اور یہ نہیں جانا کہ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام میں کیا اصول اور کیا پرنسپلز ہیں، تو نعوذ باللہ میں اور آپ راستہ اہل بیت علیہ السلام کو بھول جائیں گے. میں بھٹک جاؤں گا کہ مجھے جانا کہاں تھا، میرا ہدف کیا تھا، میرا مقصد کیا تھا. خداوند عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام سے، محرم و صفر کے ان مہینوں سے حقیقی معنوں میں مکتب امام حسین علیہ السلام کو میں اور آپ سمجھ سکیں، اور وہ روش، وہ انداز، وہ طریقہ کار، وہ بیہیویئر انتخاب کر سکیں کہ جیسے میرا اور آپ کا مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام مجھ سے اور آپ سے چاہتے ہیں. ایک بار درود بھیجیں محمد والا. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کربلا کے اندر وہ لوگ کہ جو حسین کی طرز زندگی کی طرح زندگی گزارنے کے اصولوں سے آشنا تھے، اس پورے سفر کے دوران آہستہ آہستہ وہ حسین کی طرف اٹریکٹ ہوتے. اور وہ لوگ کہ جو حسین کی طرز زندگی سے دور تھے،
جو بنی امیہ کی طرز زندگی سے زیادہ کمفرٹیبل تھے، وہ آہستہ آہستہ حسین علیہ السلام سے دور ہوتے چلے گئے۔ جسمانی طور پر، ظاہری طور پر کاروان حسین میں موجود تھے، لیکن فکری طور پر، قلبی طور پر، روش زندگی کے طور پر اہل بیت علیہ السلام سے دور تھے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ظاہری طور پر مخالف کیمپ کے اندر موجود تھے، لیکن اہل بیت کے طرز زندگی سے آشنا تھے، اس سے اپنے آپ کو مانوس کیا ہوا تھا، انہیں یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ اگر مجھے اور آپ کو واقعی معنوں میں زندگی گزارنی ہے تو وہ کیمپ ہے کسی طرح مجھے اور آپ کو رجوع کرنا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک پاک و پاکیزہ ہستی کا نام ہے حر، جن کی ماں نے ان کا نام حر رکھا، اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حر تم واقعی معنوں میں حر ہو، جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا۔ اس شخص کی ایک خوبی تھی کہ جو انشاءاللہ اگر ہمیں طرز زندگی کے حوالے سے موقع ملا تو اس عنوان کو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ انسان با ادب ہو، انسان رسپیکٹفل ہو، وہ ہستیاں، وہ شخصیات، وہ چیزیں کہ جن کا انسان کو ادب رکھنا ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، ان کی رسپیکٹ کرے۔ حر کے اندر یہ خوبی موجود تھی۔ حر دشمن کی فوج کا کمانڈر تھا، لیکن حسین کی بارگاہ میں پہلی ملاقات سے لے کر آخر دم تک یہ حسین کی بارگاہ میں اپنے ادب کو ظاہر کرتا رہا۔ راوی کہتا ہے کہ جب پہلی ملاقات حر کی امام حسین علیہ السلام سے ہوتی ہے، اذان کا وقت آیا، اذان کی آواز گونجی، میرے مولا نے کہا کہ حر ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تم اپنی نماز جو ہے وہ دوسرے کیمپ میں برگزار کر سکتے ہو۔ حر کا جواب یہ تھا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میری مجال کہ جو ہے وہ میں دوسری نماز جماعت کو برقرار کروں، اصلا یہ ممکن نہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی حر دشمن کے کیمپ میں موجود تھا، لیکن جانتا تھا کہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جانتا تھا کہ خدا کے رسول کا بیٹا ہے حسین علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے کہ جب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور میرے مولا کو کہا کہ اب آپ کو اجازت نہیں ہے اس سے آگے چلنے کی، میرے مولا نے ایک خاص علت کی وجہ سے جملہ کہا، سکلت کا امک، کہ تیری ماں تیرے ماتم میں روئے۔ شاید میرا مولا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ حر تو جو ایک کام کر رہا ہے، تیری ماں کی تربیت یہ نہیں تھی، تیری ماں نے تیرے دل میں کسی کی محبت ڈالی تھی، اسے فراموش مت کرنا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حر کو یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا مولا اگر آپ کے علاوہ عرب میں کوئی بھی مجھے یہ جملہ کہتا تو میں اسے جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کی عظمت کتنی زیادہ ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ شاید یہ محبت تھی کہ جو حر کی ماں نے حر کے قلب کے اندر ڈالی تھی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں جب بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو بہیں، جب بھی آپ ماتم کریں، جب بھی آپ عزاداری کی کسی مجلس میں شرکت کریں، اپنی ماں کے لیے ضرور دعا کیجیے کہ جس نے جب آپ کو دودھ پلایا تھا تب یا حسین کہہ کے دودھ پلایا تھا، مجالس میں لے کر اپنی گود میں یہ ماں لے کے گئی تھی اور یہ محبت میرے اور آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ شاید اگر یہ محبت نہ ہوتی تو مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہم بھی کس در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں اور در حسین علیہ السلام سے دور ہوتے ہیں۔ حر کی ماں نے شاید فاطمہ الزہرا کی محبت اس بیٹے کے، اس فرزند کے دل میں ڈالی ہوئی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میرے مولا نے کہا کہ حر یہ جو کام کر رہا ہے، فاطمہ کی بیٹے کا راستہ روک رہا ہے، تیری ماں کو اگر پتہ چلے تو وہ ماتم کرے گی کہ حر نے کیا کام انجام دے دیا۔ لیکن میں نے کہا کہ ایک باادب شخصیت کا نام ہے حر۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد، خدا تجھے واسطہ اس شہید بزرگوار حر کا، ہمیں اور ہماری اولاد کو بارگاہ خدا اور اولیاء خدا میں باادب بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ باادب شخص 9 محرم کو شب رات، جب عاشور کی رات آتی ہے، التش التش
اللہ تش کی صدائے قیام حسینی سے بلند ہوئی اور بار بار یہ سوچتا تھا کہ میں نے حسین کا راستہ روکا، میں نے فرزند زہرا کو فرات کے کنارے سے ہٹایا تھا، میں باعث بنا کہ یہ بچے اللہ تش کی صدائے بلند کرے۔ روز عاشور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک جوان آ کے یہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے ہر سے کہتا ہے کہ ہر اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ اس پورے کوفے میں سب سے زیادہ شجاع شخص کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، یہ ہر تو کیوں کانپ رہا ہے، تیرا جسم کیوں لرزا براندام ہے اس کے اوپر؟ اور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو زندگی اور موت کے درمیان پا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہشت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، مجھے کسی راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ بالآخر خدا کے اس ولی نے جنت کے راستے کا انتخاب کیا، سید شباب جنت کی بارگاہ میں اور حاضر ہوتے ہیں۔ راوی یہ کہتا ہے سر جھکا ہوا ہے، بعض روایات کے مطابق اپنے گلے کے اندر اپنے نالین کو ڈالا ہوا تھا، جیسے ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ہر یرجو عبد العابق الا الی مولا، مولا ایک گناہگار آیا ہے آپ کی بارگاہ میں، مولا ایک خطا کار آیا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ حور نے آنکھوں کو جھکا کے حسین کی بارگاہ میں یہ عرض کی مولا علی التوبہ، مولا کیا مجھ جیسے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا حسین آپ کی بارگاہ میں یہ آپ کے جنازادار موجود ہے، یہ گناہگار آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، ہم آج حور کے واسطے سے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کیا ہماری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ہمیں حسینی بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ ہمیں کربلائی بنا سکتے ہیں؟ میرے مولا کا جواب آیا حور خدا نے تجھے بخشا، کاش یہ جواب ہم سب کے لیے آ جائے۔ حسین نے حور کو اپنی آغوش میں لیا، حور کو گلے سے لگایا، لیکن بادم شخص تھا، برداشت نہیں ہوا، اللہ تش کی صدائیں سنی نہیں جاتی تھی۔ کہا مولا اجازت دے اپنی جان کو آپ کے اوپر قربان کر دوں۔ حسین نے اجازت دی، اور میدان میں واپس آتے ہیں اور اعلان کیا اس کی جنگ دیکھو جسے حر ابن یزید رہائی کہا جاتا ہے، جس نے جنت کے راستے پہ انتخاب کیا، جس نے حیات کو موت پر ترجیح دے دی۔ اور میدان میں آتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آواز گونجی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ میرا مولا حر کے جنازے کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ راوی یہ کہتا ہے مولا نے حر کے چہرے کو اپنی گود میں لیا، چہرے پر ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا۔ میں کہوں گا حر تمہیں مبارک ہو یہ شہادت، ولی یہ خدا کی آغوش میں خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ حسین نے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا شروع کیا اور یہ جملہ کہا انت حر فی الدنیا وانت حر فی الآخرہ، اور تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ میں کہوں گا اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے، نجات کا پروانہ لے کر چلے گئے، آج کی رات ہمارے بھی شفیع بن جائے، حسین کی بارگاہ میں ہماری بھی سفارش کر دے، اور حسین پر ہم بھی، فرزند زہرا پر ہم بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔